अरूज फ़त्ह दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या वहाँ कौन है? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो आवाज दो। मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा। मैं जो रस्सी फेंकूंगा उसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो। नींद गहरे कुएं की तरह होती है कहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं निकल पाए हो। काला पिंजरा बीज घावों के लिए भी फायदेमंद होता है। तुम कौन हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ऐसा लगता है। यात्री हूं मैं, अजनबी हूं यहाँ। जंगल की गहराई में जड़ी बूटियों को पहचानने वाला एक अजनबी। शक करना छोड़ो और अपने खाने पर ध्यान दो। चलो। यहाँ कैसे गिरे थे याद है तुम्हें? उम्मीद है तुमने अपना नाम नहीं भूला होगा। मेरा नाम जोनास है। तुम भी बहुत मुश्किल से याद कर पाए। यूसुफ, तुम याकूब के बेटे यूसुफ से ज्यादा भाग्यशाली हो। मैं कोई गुलाम व्यापारी नहीं हूं।
बहादुर।
अस्सलाम वालेकुम। کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں جب سانجار اور ان کے سپاہی تاجر دکاس کو لے کر جنگل میں جا رہے تھے تو ترنا خاتون نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو یارگوس ہوتا ہے یعنی تیجر میں خائل، اس کا اصل نام یارگوس ہوتا ہے، وہ ترنا خاتون کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اسے چھپانے مطلب چپ رہنے کا کہتا ہے کہ چپ رہو، اور ترنا سانجار کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں، پھر چکھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس کے منہ پر یارگوس ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اسے ایک طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر یارگوس اپنے آپ سے کہتا ہے وہ میرے بڑے جال میں پھنس چکا ہے، تم نے سمجھا تھا سانجار کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم دکاس کے ذریعے آنے کی کوشش کرو گے، اب وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا بلکہ اس کے اوپر گات لگے گی، گات میں وہ مارا جائے گا۔ اتنے میں کمانڈر ان کے پاس آتا ہے اور وہ یارگوس سے کہتا ہے وہ آدمی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم بندرگاہ پہنچ کر ان سے ملیں گے۔ تو یہ سن کر یارگوس بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے خوب، بہت خوب، تم جاؤ اور مقدس امانتیں لے آؤ، چلو میری حسینہ، وقت سفر آن پہنچا ہے، ہماری نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسی طرح ترنا خاتون کو وہاں سے لے جاتی ہیں۔ ترنا خاتون سانجار کو ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے لیکن سانجار وہاں سے جا چکا تھا۔ اسی دوران وہ اس پول کو دیکھ لیتا ہے جو وہاں پہ روگے ہوئے تھے، وہ وہی پول تھے جو سانجار انہیں دے گیا تھا ایک دفعہ۔ پول کی طرف دیکھ کر ترنا کہتی ہیں سانجار ہاں، اور وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں جب سانجار نے کہا تھا اگر انہوں نے ہمارے ملنے سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ مجھے بھی تمہارے پاس بلا لے۔ ترنا نے کہا تھا میں کہوں گی کہ یہ دنیا ہمارے لیے لکھی ہی نہیں گئی ہے اور میں آخرت میں تمہارے ساتھ ملنے کا انتظار کروں گی۔ یارگوس ترنا کچھ کہنے والی تھی لیکن وہ یارگوس سے لے کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سفریہ خاتون تاحال بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ان کے بیٹے سلطان ملک شاہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بستر پر بہت زیادہ پریشان تھے اپنی والدہ کے لیے کہ ان کے والدہ کو کیا ہو گیا ہے آخر کار۔ پھر وہ کہتی ہیں امی یہ سر آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تو تارکان خاتون کہتی ہے طبیبوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا مرض بڑھاپے کی وجہ سے ہونے کا بھی احتمال ہے سلطان،
انشاءاللہ ملکہ عالیہ بہت جلد شفایاب ہو جائے گی، میں اس وقت تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی، آپ اطمینان رکھیے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سارا کام ترکان خاتون کا ہے، یہ سارا گردہ کھیل جو ہے یہ سارا ترکان خاتون کا ہی کام ہے، وہ ایسا کرتی ہیں۔ پھر سلطان ملک شاہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، وہاں سے جانے لگتے ہیں اور اپنی بیٹی ماں ملک کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میری حسین بیٹی، امی تمہارے بارے میں کہتی تھی کہ میری پری، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ ماں ملک کہتی ہے جو آپ کا حکم سلطان۔ پھر سلطان ملک شاہ اور ترکان خاتون وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، باہر کی طرف نکل آتے ہیں۔ اتنے میں کمچ ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں سلطان حسن صبا آپ کے لیے خبر لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں خدا خیر کرے حسن صبا کہتا ہے سلطان ہمارے اناضول میں موجود مخبروں نے خبرساز کبوتر کے ذریعے خبر بھیجی ہے۔ پھر وہ خبر سلطان ملک شاہ والے حوالے کر دیتا ہے۔ حسن صبا مزید کہتا ہے ملک تابار اناضول کے قبائل کی جانب بڑھ رہا ہے مقدس امانتوں کے حصول کے لیے، باغیوں کو اس کا علم ہو گیا ہے، وہ فوراً حرکت میں آ گئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ملک تابار کے لیے راستے میں گھات لگائیں گے۔ سلطان ملک شاہ کہتا ہے یہ خبر اس سے پہلے کیوں نہیں پہنچی، آپ پر لازم تھا یہ خبر پہلے آپ لے کر آتے حجی، اگر حسن ہم تک یہ خبر نہ پہنچاتا تو سارا محل سوتا رہ جاتا۔ حجی نظام الملک کہتا ہے میں اس کی تحقیقات کروں گا سلطان۔ پھر سلطان حجی سے کہتے ہیں آپ کی غلطیوں کا ڈھیر لگ چکا ہے نظام الملک، اور آپ کا مسئلہ اب تک حل نہ ہو سکا، صبر کا دامن اب چھوٹنے کو ہے، جلدی اسے حل کرو، سپاہیوں کو جمع کرو، تابار کے گھات میں پھنسنے سے پہلے ہم اس تک پہنچیں گے۔ یہ کہہ کر فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ترکان خاتون بھی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں، بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سے ہمیں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر سانجا راؤن کے ساتھی ترنا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جنگل میں ہر طرف تاجر دکاس بھی ان کے ساتھ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سنجار کہتا ہے ہم چٹانوں کے قریب آ چکے ہیں، اب تک ہمیں میخائل کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے۔ دکاس کہتا ہے بس تھوڑا ہی رہتا ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ ہم ٹھیک چل رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ مزید آگے بڑھنے لگتے ہیں، اور یارگوس سبھی ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم رستم کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر چھپا ہوا تھا، بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ادھر تاج الملک کہتا ہے خط میں کیا لکھا ہے؟ سپاہی کہتا ہے باغی قبائل ملک تبار کے لیے گھات لگا رہے ہیں۔ تاج الملک کہتا ہے اتنا کافی ہے، جاؤ۔ پھر سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، تاج الملک خط پڑھنے لگتا ہے، اور اسی دوران جو فردوس ہوتی ہے نوکرانی، وہ بھی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ تاج الملک ترکان خاتون سے کہتا ہے یہ ہم نے کیا کر دیا ترکان خاتون، ہم نے اس طرح کی اہم خبر سلطان تک پہنچنے سے روک دی، نظام الملک اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس موضوع کا محور سلطان کا بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو سلطان ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ترکان خاتون بھی بہت حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں خوف بے بسوں کی کمزوری ہے تاج الملک، آج کے بعد ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے بلکہ ڈرنے والوں میں سے ہوں گے وہ۔ ٹھیک ہے۔ ادھر نظام الملک نے سب لوگوں کو بلایا ہوا تھا، ان کی تحقیقات کر رہے تھے، سب لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے، تاج الملک انہیں مسلسل دیکھ رہا تھا، کہتا ہے وہ خفیہ تیر جو ہم نے سلجوق محل میں تیار کیے تھے وہ اوروں کو بھی معلوم ہو گئے تھے، ہاں اس طرح وہ تیر بھی جو حاجی اعظم کے منصب کی طرف لوٹتے ہیں، تم کیا ہتھیار ساز نہیں ہو؟ ہاں یہ تیر کیا میں نے تمہاری امانت میں نہیں رکھا تھا کیا؟ یہ دوسروں کے ہاتھ تک کیسے پہنچا؟ آپ تمام تیروں کے حصوں کا تعین کرے اور ہمیں ہر منصب کا تیر دے، سپاہی کہتا ہے۔ حاجی نظام الملک غصہ ہو کر کہتا ہے تم لوگ کیسا اسلحہ ساز ہو؟ ہاں صرف اسے سمجھ نہیں پا رہے، اس کا ہر ذمہ دار اس کی قیمت چکائے گا۔ اب ان تمام تیروں کو جمع کرو جو حاجی کے منصب کی طرف لوٹتے ہیں، مجھے ہر اس شخص کا نام چاہیے جو اسلحے کے ڈپو کے اندر اور باہر گیا تھا، جاؤ۔ پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص وہاں پر کھڑا تھا، حاجی بہت غصے میں تھا، کہتا ہے نازول میں ہمارے مخبروں تک کیا کوئی خبر نہیں پہنچی تھی؟ ساتھ کھڑا شخص کہتا ہے آئی تھی حاجی صاحب، وہ ایلچن خاتون کی طرف سے آئی تھی، مجھے تاج الملک نے دینے پر مجبور کیا اور مجھ سے لے لی۔ حاجی نظام الملک غصہ ہو کر کہتا ہے کیا مطلب ہے تم اسے دینے پر مجبور ہو گئے؟ سپاہی کہتا ہے میں کر بھی کیا سکتا تھا حاجی صاحب، حاجی کہتا ہے تمہاری ذمہ داری تھی، تم میرے پاس آتے اور مجھے بتاتے جس کے منصب کے تم تابعدار ہو وہ میں ہوں، یا تاج الملک جو یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے کام سے معزول کیا جاتا ہے، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، جاؤ۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور حاجی اس پر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔